آج کا عنوان بیرون ملک دعوت اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کیسے گئے؟ شوال 10 میں یا کئی روایات کے مطابق جون کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر پیدل طے فرمایا۔ آپ کے ہمراہ ان کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزرتے وہاں اسلام کی دعوت ہوتے، لیکن کوئی بھی اسلام کی دعوت قبول نہ کرتا۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس گئے۔ یہ آپس میں بھائی تھے جن کے نام عبدالیلیل، مسعود اور حبیب تھے۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا، اگر آپ پیغمبر ہیں تو کعبے کا پردہ پھاڑ کے لے کے آئے۔ دوسرے نے کہا، اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور نہ ملا تھا۔ تیسرے نے کہا، میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا۔ اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھر رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، یعنی ان تینوں سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن تک قیام فرمایا۔ جس بھی سردار کے پاس گئے تو وہ کہتے، ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ انہوں نے اپنے اوباشوں کو یہ اتنی شے دی، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، شور مچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاتے، گالیوں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی مارنے لگ گئے۔ آپ کی ایڑی پر اتنے زخم آ گئے کہ دونوں جوتے خون سے بھر گئے۔ ادھر زید بن حارثہ آپ کی ڈال بنے ہوئے تھے، لیکن ان کے سر پہ بھی شدید چوٹیں ہیں۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ اور شیبہ ابن ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ جب آپ باغ کے قریب پہنچے تو یہ باغ جو ہے یہ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ نے یہاں پناہ لی تو جب بھیڑ واپس چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تنگی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے پاس اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی۔ تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ پھر جب باغ کے مالک ابن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو رہ نہ سکا، اپنے عیسائی غلام عداس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور اس عیسائی نے انگور کا گچھا لیا اور آپ کو کھانے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ عداس نے کہا، یہ جملہ اس علاقے کے لوگ تو نہیں بولتے۔ آپ نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، میں عیسائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس جھک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور سر اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹے آپس میں کہنے لگے، اس نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ پھر اس کے بعد عداس واپس آ گئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا معاملہ تھا؟ کہنے لگے، یہ نبی ہے۔ پھر ربیعہ کے بیٹوں نے کہا، عداس، تمہارا دین ان کے نزدیک ان کے دین سے بہتر ہے، کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے۔ تھوڑی دیر آپ مکے کی طرف غم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ کنزل منازل پہنچے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ حکم دیں تو ہم ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالیں۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ سے دریافت کیا کہ آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا جو عہد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں،
تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سب سے سنگین وہ تھی جب گھاٹی کے دن سے دو چار ہوئے، جب میں نے اپنے آپ کو عبدالیلیل اور عبدالکلال کے صاحبزادوں پر پیش کیا، مگر انہوں نے میری بات منظور نہ کی۔ میں غم میں نڈال تھا، اپنے راستے کی طرف چل پڑا۔ مجھے وہاں جبریل علیہ السلام ملے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اب آپ مجھے جو حکم دیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اللہ نے آپ کی قوم کی باتیں سن لی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں اللہ پر ایمان لائیں گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے ان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف روانہ ہو رہے تو وادی رملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ چند دن آپ وہیں رہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی، جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر ہے۔ سورہ الاحقاف کی آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنے، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا، چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کے پلٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے اور اس اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان دو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ سورہ جن کی آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: آپ کہہ دیں، میری طرف جو وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ آیات اس واقعے کے بعد نازل ہوئی۔ ان کے سیاق و اسباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا، بلکہ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تب آپ واقف ہو گئے۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام: در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ افزائی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کے پیغام دینے والے داعی کی دعوت کو قبول نہ کرے، وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کار ساز نہیں۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو زید بن حارثہ نے کہا، ہم مکے میں کیسے داخل ہوں؟ آپ نے فرمایا، اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب ہرا کے دامن میں ٹھہرے۔ پھر خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر معتم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا، معتم نے کہا ہاں۔ پھر معتم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ پھر معتم نے اپنی سواری میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے محمد کو پناہ دیا، اب انہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ آپ سیدھا حجرہ اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے طائف میں فرشتوں کو بھیجا اور اس کے بعد جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت امید تھی اور دل میں سکون تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے نبی کے ساتھ ہیں اور ان کی مدد ضرور کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ آپ نے ذی القعدہ میں تبلیغ کا کام دوبارہ مکہ میں شروع کیا۔ چونکہ حج کا موسم تھا، مختلف قبائل آئے تھے، آپ نے سب کو اسلام کی دعوت دی۔ جن قبیلوں کو دعوت دی ان میں پہلا قبیلہ بنو کلب،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں اللہ کی طرف بلایا پر انہوں نے دعوت قبول نہ کی۔ اس کے بعد بنو حنیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہ کی۔ حارث بن کعب، انہوں نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ سوید بن سامد، یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل تھے، یثرب کے باشندے تھے۔ ان کو کامل کا خطاب دیا گیا تھا کیونکہ یہ بہت سمجھدار انسان مانے جاتے تھے۔ یہ حج و عمرہ کے لیے مکے میں تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سمجھا، سوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوید تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا، حکمت لقمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پیش کرو۔ تو انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ اچھا کلام ہے، مگر میرے پاس اس سے بھی زیادہ اچھا کلام موجود ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنائی تو سوید نے اسلام قبول کر لیا۔ ایاس بن معاذ، یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوجوان تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ طفیل بن عمرو، یہ شریف انسان تھے اور شاعر تھے، سوجھ بوجھ رکھنے والے عقل مند انسان تھے۔ یہ نبوت کے 11ویں سال مکہ میں تشریف لائے۔ جب مکہ آئے تو قریش والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت باتیں کی، کہ بہت زیادہ ہی باتیں کی کہ وہ بیوی کو خاوند سے جدا کر دیتے ہیں، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ان کی باتوں کو نہ مانا۔ تو فیل سمجھدار انسان تھے، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اگر بات اچھی لگے گی تو مان لوں گا اور اگر بری لگے گی تو چھوڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کی تو فوراً اسلام لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ میں اپنی قوم کو بھی دعوت اسلام دینا چاہوں گا، آپ مجھے کوئی نشانی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ان کے چہرے میں ڈالا گیا، مگر انہوں نے کہا یہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لہٰذا وہ نور ان کے ڈنڈے میں پر لگایا، یعنی وہ روشنی۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ پہلے والد اور بیوی کے سامنے اسلام کو رکھا تو ان کے والد اور ان کی بیوی مسلمان ہوئے، پھر ان کی قوم کے 80 لوگ مسلمان ہو گئے۔ یمامہ کی جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا۔